السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صبر کے حوالے سے کہ اس صفت کا اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کے فضائل کیا ہے۔ اس کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ صفت جس کو نصیب کیا اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اسے کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے دے دی، کیونکہ صبر یہ ایک ایسا صفت ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا صبر کرتا ہے اپنے اس بندے کا، جب یہ گناہ کا عمل کرتا ہے، یہ غافل بن جاتا ہے، یہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ اس کو صبر کرتا ہے۔ اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو مہلت دیتا ہے جب تک اس نے توبہ نہ کی ہو اور یہ راہ راست پر نہ آ جائے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے، اور جس انسان کو یہ صفت مل جائے تو گویا دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اللہ رب العزت نے اس انسان کو دے دی۔ اب اس حوالے سے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے کچھ صفات ذکر کی ہے۔ اگر وہ صفات ہم اپنی زندگی میں لے آئے اور عملی زندگی میں لے آئے تو ہم دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے، اور پریشانی ہمیں ہمارے اوپر نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو ہم اس پریشانی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر آخرت میں بھی ہم جائیں اور اس صفت کے ساتھ جائیں تو آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے کامیابی کی زندگی بن جائے گی۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے زمانے کے اوپر قسم کھاتا ہے کہ زمانے کے اوپر قسم ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو خسارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے مسلم کے علاوہ اور مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ خسارے میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا، یعنی جس نے میرے اوپر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، انبیاء پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر جس نے ایمان لایا وہ خسارے سے نکل گیا۔ اب مسلمان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اب اس ایمان والے کے متعلق آگے اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ لفظ واو جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والا بھی خسارے میں ہے، یعنی جس نے ایمان لایا وہ بھی خسارے میں ہے۔ وجہ اس کا کیا ہے؟ وجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف ایمان لانا، یہ کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کو جنت میں داخل تو کرائے گا، لیکن جو کامیابی، جو خوشحالی، جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنایا ہے اور مقرر کیا ہے اس کو آپ پہنچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ آخرت میں اگر آپ کو بدلہ ملے گا تو وہ آپ کے اعمالوں کے مطابق ملے گا۔ اب اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نیک عمل نہیں کیا ہے، کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے زندگی میں بھی، تو پہلے تو مشکل یہ ہے کہ آپ اس کلمے کو اپنے ساتھ قبر تک لے جا سکو گے یا نہیں۔ اگر اس کلمے کو آپ قبر تک لے جا بھی گئے، کامیاب ہو گئے اس کلمے کو قبر تک لے جانے میں، تو آپ جنت میں تو جاؤ گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے آپ کو جہنم کی جو سزا ہے اور جہنم کی جو سختیاں ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ جنت میں جاؤ گے۔ پھر اللہ جو یہاں پر فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان والا بھی خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ لوگ خسارے سے نکل گئے، یعنی ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیا تو یہ لوگ خسارے سے باہر نکل آئے، یہ کامیابی کی طرف چلے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے اس نقصان سے اور خسارے سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا ضروری ہے اس خسارے سے بچنے کے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب یہاں پر بھی واو ذکر ہوا ہے،
پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیک اعمال والے بھی خسارے میں ہیں، یہ بھی نقصان میں ہے۔ اب یہ نقصان اور خسارے سے کیسے نکلیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مگر وہ لوگ جو حق بات کہتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے، لیکن وہ حق بات نہیں کہتا، وہ حق کو چھپاتا ہے اور جھوٹی بات پھیلاتا ہے، تو اس انسان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ حق بات کہنے والا بھی خسارے میں ہے۔ تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے والا انسان خسارے سے نکل گیا، یہ خسارے سے باہر آ گیا۔ تو اس صورت کی اختتام اللہ رب العزت نے صبر کے ساتھ کی ہے کہ اگر ایک انسان ایمان لاتا ہے، پھر نیک اعمال بھی کرتا ہے، حق بات بھی کہتا ہے، اور صبر نہیں ہے اس کے اندر صبر کی صفت نہیں ہے، تو پھر بھی یہ انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ ایمان لانا ایک نعمت اللہ کی طرف سے، نیک اعمال کرنا دوسری نعمت اللہ کی طرف سے، پھر حق بات پر ڈٹے رہنا اور ہر جگہ پر حق بات کہنا، یہ بھی اللہ کی نعمت سے ہے۔ اسی طرح حق بات پر ٹھہر کے رہنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آخری چیز جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہ ہے صبر، یعنی اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ اس صبر کا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے، کہ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کی تمام کوتاہیوں کو، انسان کی تمام کمزوریوں کو، اور انسان کی ہر اس چیز کو جو انسان کو کمزور بناتی ہے، صبر کی صفت سے وہ مضبوط بنا دیتی ہے انسان کی۔ پھر آگے ایک اور جگہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو آپ مجھ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ ہر چیز مجھ سے مانگو، ہر چیز کے بارے میں میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، مجھ سے مانگو، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ ایک ہے نماز کے ذریعے، دوسری چیز ہے صبر کے ذریعے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہو اور آپ صبر نہیں کرتے اور وقت سے پہلے گلے شکوے شروع کر دیتے ہو اور مایوس ہو جاتے ہو، تو یہ آپ کی کمزوری ہے، کیونکہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کی تربیت خود کر رہا ہے اور آپ کو فرماتا ہے کہ آپ نماز کے ذریعے سے مجھ سے مانگو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صبر بھی کرو، یعنی اس چیز کے لیے آپ صبر کرو۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ جو چیز اللہ سے مانگتے ہو وہ آپ کے لیے کس وقت میں بہتر ہے، وہ آپ کے لیے کس وقت میں فائدہ مند ہے، اور جو چیز آپ مانگ رہے ہو اللہ سے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر فائدہ مند ہے اور اس کا جب صحیح وقت آئے گا تو اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز عطا کرے گا۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہترین چیزیں عطا کر دے گا، تو آپ کو صبر کرنی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اور کتنا وقت حضور نے محنت کیا، تو دو اعمالوں کے ساتھ، ایک ہے نماز، دوسری چیز ہے صبر۔ صبر کے ساتھ حضور نے محنت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر بادشاہت دی۔ حضور کا جو لایا ہوا دین ہے وہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں پھیلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ دو بندے تھے اور ان کے ساتھ اتنا کچھ تھا بھی نہیں، اور یہ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل گئے۔ لیکن جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور اللہ سے رابطے میں رہا، تو جب وہ واپس مکہ میں آئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ تھی اس صبر کا بدلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح عمل کیا۔ ہم صبر نہیں کرتے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ کچھ صفات ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات ہے، اگر ہم اس صفات کو اپنے اندر لے آئے تو یقین کرے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، اور خوشحال زندگی ہم گزار سکیں گے۔ ایک ہے اس میں صبر، دوسری صفت ہے وہ عفو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ رب العزت کی صفات ہے، اللہ بھی صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ تو یہ صفات اپنے اندر لانا چاہیے کہ جو اللہ کی صفات ہے، تو اس صفات کی وجہ سے آپ لوگوں کی نظروں میں آپ کی قدر بڑھے گی۔ ان صفات کی وجہ سے لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھیں گے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کا ایک دبدبہ بن جائے گا، ایک مقام بن جائے گا، ایک روب بن جائے گا ان دو صفاتوں کے ذریعے۔ ایک ہے صبر، دوسری چیز ہے عفو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اور صبر کا دوسرا معنی جو ہے وہ شکر ہے، کہ ہم ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبر کی تعریف یہی ہے کہ جو چیز آپ کو ملے اس پر خوش رہو، جو نہ ملے اس پر بھی خوش رہو، کیونکہ جو چیز ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جو چیز نہیں ملتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس وجہ سے صبر کی دوسری تعریف، دوسرا معنی وہ ہے شکر کرنا، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ تو ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔